امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے. اور آپ میں سے جس کسی نے بھی اگر ایران زیارات پہ تشریف لے گئی ہوں تو وہاں معصومہ قم کے روضے سے متصل ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر شہداء کی قبریں بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء کی قبریں بھی ہیں. وہیں پر آیت اللہ میرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر بھی ہے جو امام خمینی کے بھی استاد تھے. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ علم دین حاصل کر رہے تھے اور مسلسل حاصل کرتے جا رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو روحانی اور معنوی سفر ہے ایک خاص منزل پر آ کر رک گیا ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہم لوگ. جبکہ ہم سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، سارے واجبات کو بجا لا رہے ہیں، سارے مستحبات کو جو ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں، تمام حرام کاموں اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پھر بھی ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے. ہم اپنے استاد کے پاس گئے اور کہنے لگے، میں نے جا کر اپنے استاد سے پوچھا کہ آغا یہ کیا معاملہ ہے، سارے کام کر رہے ہیں لیکن روحانی سفر جیسے رک سا گیا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے. استاد نے کہا کہ تمہارے کسی رشتہ دار سے کسی سے کوئی لڑائی اور جھگڑا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ایک ہمدرس ہے، ہمارے خاندانی ایک جھگڑا چلا آ رہا ہے زمینوں کا، ہمارا تو اس سے واسطہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ خاندان کے کچھ بزرگوں کا بھی اگر آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو تو ٹھیک ہے، اگرچہ ہم براہ راست وابستہ نہیں بھی ہوتے اس جھگڑے سے لیکن تب بھی کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں، دل میں ایک دوری تو ان افراد سے پیدا ہو جاتی ہے. تو کہنے لگے، استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اس ہمدرس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا کلاس فیلو ہی ہے وہ، ان سے ہمارے خاندانی کوئی زمینوں کا جھگڑا ہے. کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جب بھی وہ تمہارا ہمدرس کبھی آئے تو تم جانے سے پہلے اس کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو، بس یہ کام کرنا. اس طالب علم نے آقا جو کہ اس وقت بچپنا تھا اور جوانی کا ابتدائی دور تھا جواد ملکی تبریزی کا، کہنے لگے میں گیا اور اپنے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دی. اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں دوڑ کر میرے پاس لپک کر آیا، مجھے گلے لگایا، ہم دونوں زار و قطار خوب روئے اور دل کی تمام رنجشیں دور ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر جو میرا روحانی اور معنوی سفر ایک دم سے طے ہونا شروع ہوا ہے تو یہاں تک کہ عرفانیت کے ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہاں تک کہ امام خمینی کی بھی استاد قرار پائے. تو آپ نے دیکھا کہ بعض یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہیں آپس کے آداب حصول علم دین کے اندر ان سے پیچھا چھڑانا پڑے گا. دل میں جتنے بھی کینے اور برائیاں رشتہ داروں کے، خاندان والوں کے، دوست احباب کے، دیگر مومنین کے اگر دل میں موجود ہیں تو یہ نور علم کو آگے پھیلنے نہیں دیتے، آپ کے اندر ایک روحانی اور معنوی ترقی کو بڑھنے نہیں دیتے. اور یہ سب چیزیں آپ کو مدرسہ تعلیم دے گا، مدرسہ سکھائے گا. دیکھیے آپ، ایک زمانہ تھا باطل اس بات کو پہچانتا ہے کہ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعون، دیکھیے فرعون نے جو دعوی خدائی کیا تھا تو اچانک سے کر دیا تھا. اس کے ایک ہوشیار وزیر حامان نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے اس موقع پر دعوی خدائی کیا تو یاد رکھو کہ کوئی تمہیں خدا ماننے کو تیار نہیں ہوگا. تم پہلے مرحلے میں یہ کرو کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں مصر میں یہ سارے کے سارے بند کر دو. ملک کے طول و عرض میں فرعون نے سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے. 35-40 سال تک کا جب عرصہ ایسا گزر گیا ایک پوری جاہل نسل تیار ہو گئی. اس کے بعد فرعون نے دعوی خدائی کیا اور انتہائی آرام سے لوگوں نے مان لیا. تو کہیں پر بھی علم کو اگر روک دیا جائے اور جہالت کو فروغ دیا جائے تو یہاں تک اتنی جہالت پھیل جاتی کہ ایک عام اپنے جیسے انسان کو بھی انسان خدا مان لیتا ہے. تو دیکھیے اس زمانے میں بھی فرعون اور حامان جیسے لوگوں کی پالیسی یہ تھی کہ اس پہلے مرحلے پر دینی مدارس سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا جو بھی تعلیمی ادارے ہیں جو ایک علم کی روشنی مہیا کرتے ہیں ان کو بند کرو تاکہ لوگ ہماری ہر باطل بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور آج کے بھی جو حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مدارس کو اور تعلیمی اداروں کو بند تو نہیں کروا سکتے لیکن ہم اس کی جو ہے وہ شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ملک کے اندر اس وقت دینی مدارس کے حوالے سے ایک کراہیت کا اور ایک نفرت کا جو کانسیپٹ ایک خاص افراد کی وجہ سے جو انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے ایما پر وہ پریزنٹ کیا ہے
تو اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ لوگ دینی مدارس سے کتنے برگشتہ ہو گئے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دینی مدارس کی بے انتہا اہمیت ہے. یہیں پر یہ ایک باضابطہ طور پر کوئی گھر میں ایسا کبھی کر سکتا ہے کہ میڈیکل کی جو کتابیں گھر میں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے, اور کچھ چند ایک موویز دیکھ کر اور چند ایک سرجری کی کتابیں پڑھ کر انسان جو ہے وہ سرجن بن جائے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اسی طریقے سے گھر پہ بھی جو اگر آپ کچھ مطالعہ کریں گی نا, اور کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ نہیں ہوں گی, تو کبھی بھی آپ کے علم میں کوئی خاص گہرائی نہیں آ پائے گی. لوگوں کی کا وہ ہدایت کا فریضہ آپ انجام نہیں دے سکتی, اور نہ ہی صحیح طور پر اپنی ہدایت کا کوئی سامان کر سکتی. تو اسی وجہ سے مدرسے آنے کی خاص ضرورت اور اہمیت ہے.